السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے نماز کے تعلق سے، جیسے ابھی مان لیا ظہر کا نماز ہے تو اذان ہو رہی ہے، اگر تو اذان ہو رہی ہے تو میں جب مسجد میں داخل ہوا تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھوں گا، پھر 4 رکعت سنت، یا خالی 4 رکعت سنت ہی پڑھوں گا؟ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے عبادات کے باب میں۔ دیکھیے یہ اصول میں کئی دفعہ ایک جو بالکل عام آدمی ہوتا ہے اس کو ہو سکتا ہے اصول نہ سمجھ میں آئیں، لیکن آخر میں تو میں نتیجہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ اصول بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے ہیں، بہت سارے طلبۃ العلم بھی ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں تو ان کو ان اصولوں سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے کہ اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم يكن كل واحد منهما مقصودا لذاتها اجتماعت، کہ جب 2 عبادتیں ایک ہی جنس کی اکٹھا ہو جائیں اور دونوں ہی عبادتیں مقصود لذات ہی نہ ہوں تو دونوں عبادتیں آپس میں داخل ہو جاتی ہیں، تداخلت۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے، اب ایک عبادت آپ کے پاس ہے تحیۃ المسجد پڑھنا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا بیٹھنے سے پہلے۔ اب تحیۃ المسجد کی جو 2 رکعت نماز ہے یہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے۔ مقصود لذاتی ہی کا کیا مطلب؟ جیسے اگر آپ یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا ہے جاؤ اٹھو وضو کرو مسجد چلے جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ، کیونکہ اگر وہ مقصود لذاتی ہی ہوتا تو میں آپ کو حکم دیتا کہ جاؤ مسجد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے آؤ۔ تو ایسا نہیں کہا جاتا ہے اس میں، بلکہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سبب ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونا سبب ہوتا ہے اس 2 رکعت نماز کا۔ جبکہ جو ظہر کی نماز ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے کہیں گے کہ اذان ہو گئی ہے چلو مسجد ظہر کی نماز پڑھو، کیونکہ مقصود لذاتی ہے، اس میں ہم آپ کو بلا کے لے جائیں گے۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم نہیں دیں گے کہ مسجد جاؤ تحیۃ المسجد پڑھ کے آؤ، اس کا مطلب وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ مقصود لغیر ہی ہے، اور وہ غیر ہی کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونا۔ تو تحیۃ المسجد یہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہوا۔ اب آپ کے پاس 4 رکعت ظہر کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ہیں، وہ مقصود لذاتی ہی ہیں۔ اب آپ کے پاس 2 عبادت ہے، ایک مقصود لذاتی ہی ایک غیر مقصود لذاتی ہی۔ جب یہ 2 عبادتیں کسی ایک وقت میں اکٹھا ہو جائیں تو دونوں عبادتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے، یعنی آپ ایک عبادت کرو گے تو اسی عبادت میں دوسری عبادت بھی داخل ہو جائے گی۔ اب ظہر سے پہلے جب آپ مسجد پہنچے، آپ نے ظہر سے پہلے کی سنت پڑھا، آپ کو تحیۃ المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو گئی۔ ہاں کسی ایسی نماز میں آپ پہنچے جس میں پہلے سنت نہیں ہے، جیسے عشاء میں آپ پہنچے، عشاء میں پہلے سنت راتبہ نہیں ہے، اب یہاں پر آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے کیونکہ وہاں پہ سنت راتبہ ہے نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اسی کے اندر تحیۃ المسجد داخل ہو گئی۔ لیکن ظہر سے پہلے جب آپ پہنچے، آپ ظہر کی سنت پڑھیں گے تو اس میں تحیۃ المسجد آپ کی داخل ہو گئی، الگ سے تحیۃ المسجد آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔